مولا علی شاہ مشکل کشا کرم اللہ وجہ جب بھی منبر کے اوپر تشریف فرما ہوتے اور تذکرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتے تو آپ فرماتے ابو بکر صدیق کا لقب رب نے آسمانوں سے ابو بکر کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ابو بکر صدیق ہے۔ نبی کے سارے یار سچے ہیں، سارے یار صدیق ہیں، پر صدیق اکبر نبی کا یار ایک ہی ابو بکر صدیق ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق محبت آپ کے دل میں بہت زیادہ تھا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، اللہ کے محبوب تشریف لائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا میرا صدیق مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ رخ مصطفیٰ آپ نے پھیرا، سیدنا صدیق اکبر کے گھر کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی وہاں گئے خوشبو مصطفیٰ نبی کے یار کو آئی، آپ نے مصلی میں قبلہ میں سے رخ پھیر کر رخ مصطفیٰ کی کف کر دیا۔ آپ اسی طرح مصلی کے اوپر بیٹھ گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یارا صدیق نماز پڑھ رہا تھا، رخ کیوں پھیر لیا ہے؟ تو فرمانے لگے جب کعبے کا کعبہ میرے سر کے اوپر آ گیا ہے تو پھر مجھے ادھر منہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کعبے کا بھی کعبہ ہے میں اس طرف کیوں نہ کروں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے یار ابو بکر تیرے گھر میں سے مجھے بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آج کیا پکایا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں کیسا ہے۔ اللہ کے محبوب نے دنیا میں فرما دیا ابو بکر تو جنتی ہے۔ جنت کی خوشخبری ملنے کے بعد بھی اتنا خوف دل کے اندر ہے، عشق مصطفیٰ اتنا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر تیرے کمرے میں گوشت بھونا ہوا ہے، یہ آواز کیسی ہے، خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے میرے محبوب یہ بھونا ہوا گوشت نہیں ہے، یہ تیرے یار عاشق صدیق کے دل کے اندر جو وجود کے اندر جو دل ہے، یہ تیری یاد میں جب مچلتا ہے تو اس کی خوشبو اس کمرے کے اندر آتی ہے۔ یہ بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو نہیں ہے، تیرے عشق میں جو صدیق کا دل جلتا ہے یہ اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی لیے پھر عارفوں کے سلطان نے وہ نقشہ کھینچا ہے۔ دنیا میں عاشق بھی بڑے بڑے پیدا ہوئے پر قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق کوئی نہیں ہوا جس نے تن من دھن سب کچھ نبی کے اوپر قربان کر دیا۔ پھر عارفوں کے سلطان نے یہ فرمایا، قلم اٹھائی اور لکھا عشق دی اگ تے ہڈاں دا بالن، عشق دی اگ تے ہڈاں دا بالن، تے عاشق پہ سکیندے ہو گت کے جان جگر وچ آرا تے وانگ کباب تلیندے ہو سرگردان پھرن ہر ویلے تے خون جگر دا پیندے ہو عاشق ہوئے ہزاراں باہو، عاشق ہوئے ہزاراں باہو پر عشق نصیب کہیں دے ہو۔ آپ نے فرمایا عاشق بڑے پر صدیق جیسا عاشق کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر سوچے سمجھے اسلام قبول فرمایا۔ جب وقت گزرتا گیا مکے کے اندر
اللہ کے محبوب سے ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں آج اس حرم کے اندر اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے دین کی تبلیغ کروں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے یار ابو بکر ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی مکے کے اندر کفر زور آور ہے، طاقتور ہے، ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جب اسلام مضبوط ہو جائے گا پھر اسلام کا پرچار سر عام کریں گے۔ نبی کے عاشق نے آگے سے عرض کی اللہ کے رسول کیا کروں، دل مجبور کرتا ہے، دل چاہتا ہے تو جا کے تبلیغ کر، اعلان کر، نبی کی نبوت کا اعلان کر۔ آپ نے فرمایا اچھا تیری مرضی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے اور وہیں سینے کعبہ میں کھڑے ہو کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ سارے سردار مکے کے رشتہ دار کٹھے ہو گئے، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کہنے لگے ابو بکر یہ کیا کر رہا ہے، نیا دین ہمیں پیش کر رہا ہے۔ اتنا مارا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ گھر لے کر گئے، اٹھایا گیا۔ جب گھر میں جا کر آنکھ کھلی، ماں پاس بیٹھی ہے، پوچھتی ہے بیٹا کوئی دودھ گرم دوں، دوائی دوں، کوئی علاج کروں، کیسی طبیعت ہے؟ کافی دیر بعد آنکھ کھلی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے ماں میری حالت نہ پوچھ کیسی ہے، مجھے یہ بتا میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ میرا محبوب تو خیریت سے ہے۔ اتنی مار کھانے کے باوجود جسم کے اوپر زخم ہے، خون بھی بہہ گیا، بے ہوش ہو گئے، پر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے۔ سینے کعبہ میں حرم میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور جھک گئے ہیں، مار پڑ رہی ہے پر اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے عاشق نے یہ نقشہ بیان فرمایا ہے عشق کردہ اپنی مرضی دے کم، نہ اراوے خدا نہ قراوے خدا، عشق کردہ اپنی مرضی دے کم، نہ اراوے خدا نہ قراوے خدا، جیتے چاندہ جھکا دے دا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب رخ موڑا رخ مصطفیٰ کی طرف تو اللہ کے محبوب نے فرمایا صدیق تمہارا رخ تو قبلہ کی طرف تھا اور آپ نے میری طرف رخ کر دیا، ایسا کیوں کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نا، وہ رند نے اپنے لفظوں کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اس عشق دی نماز دے وچ سجنا، ہاتھ چھڈنے بننے نہیں پیندے، اس عشق دی نماز دے وچ سجنا، ہاتھ چھڈنے بننے نہیں پیندے، جد سامنے بیٹھا یار ہووے، جد سامنے بیٹھا یار ہووے، پھر متھڑے بننے نہیں پیندے۔ تو میرے بھائیو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے دل کے اندر سچا بسایا، رب نے پھر کتنی شان عطا فرمائی، کتنی عظمت رب نے عطا فرمائی۔ دیکھیں دنیا کے اندر بھی صدیق نبی کے ساتھ تھا، مکے کے اندر بھی صدیق نبی کے ساتھ تھا، غار کے اندر بھی صدیق نبی کے ساتھ تھا، مدینے کے اندر بھی نبی صدیق کے ساتھ تھا، بدر اور حنین میں بھی صدیق نبی کے ساتھ تھا، سفر اور حضر میں بھی صدیق نبی کے ساتھ تھا، جنگ کے اندر بھی نبی صدیق کے ساتھ تھا، خوشیوں کے اندر بھی نبی صدیق نبی کے ساتھ تھا، غموں کے اندر بھی صدیق نبی کے ساتھ تھا، ہر پل اپنے محبوب کا ساتھ دیا۔ رب کو وہ ادا اتنی پسند آئی، رب نے فرمایا صدیق تو نے دنیا کے اندر میرے نبی کا ساتھ دیا ہے،
آج مزار کے اندر بھی میں تمہیں ساتھ ملا دیتا ہوں، قیامت تک تو اپنے محبوب نبی کے ساتھ مزار میں ہوگا، اور جب جنت کے اندر میرا حبیب جائے گا تو جنت کے اندر بھی میرے حبیب کے ساتھ ہوگا۔ رب نے یہ شان عطا فرمائی۔ اور آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آج لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، ریاض الجنت میں جا کر نفل پڑھتے ہیں، اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جی میں نے ریاض الجنت میں نفل پڑھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو نفل جہاں ریاض الجنت میں پڑھے جاتے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا جسے رب نے فرمایا یہ جنت ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین خرید کر دی تھی۔ یہ پیسہ سیدنا ابو بکر کا لگا ہوا ہے، آپ کے پیسے سے یہ زمین خریدی ہوئی ہے جہاں آج حضور کی امت جا کر جو ہے وہ نوافل ادا کرتی ہے۔